امبریئر C390 کے آرڈر سے پرانے C130 ہرکولس آزاد ہو رہے ہیں۔ کیا پاکستان فضائیہ ان طیاروں کو خریدنے جا رہی ہے؟ ہندوستان کے لیے بڑا خطرہ کون کون سے شہر نشانے پر ہوں گے؟ ناظرین گرامی، دفاعی مارکیٹ میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ برازیل کی کمپنی امبریئر کے جدید ٹرانسپورٹ طیارے C390 میلینیم کے بڑھتے ہوئے آرڈرز کی وجہ سے کئی ممالک اپنے پرانے C130H ہرکولس بیٹرے کو ریٹائر کرنے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پرانے مگر ابھی بھی قابل استعمال طیارے پاکستان فضائیہ تک پہنچ رہے ہیں؟ 23 جولائی 2026 کو یونان کی حکومت نے 3 امبریئر C390 میلینیم ٹرانسپورٹ طیاروں کی خریداروں کی منظوری دی ہے۔ اس معاہدے میں مزید 3 طیاروں کا آپشن بھی شامل ہے اور اس پروگرام کی مالیت تقریباً 685 ملین امریکی ڈالر ہے۔ ان طیاروں کی ڈیلیوری 2027 سے 2030 کے درمیان متوقع ہے۔ یونان C390 کا 13واں ملک بن گیا ہے جس نے اسے آرڈر یا منتخب کیا ہے۔ تاہم C390 کے بڑھتے ہوئے آرڈرز کے ساتھ ایک ثانوی مارکیٹ بھی پیدا ہو رہی ہے۔ کئی ممالک اپنے نئے طیارے حاصل کرنے کے بعد پرانے C130H ایئر فریمز کو فروخت یا ریٹائر کرنے جا رہے ہیں۔ ان ممالک کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سویڈن کے پاس 5 C130 اور ایک کے C130H ٹینکر ہے۔ یونان کے پاس تقریباً 10 C130 ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے تقریباً C130 8 ہیں۔ جنوبی کوریا کے پاس 12 C130 ہیں۔ پرتگال اور نیدرلینڈ کے لیے 2 معیاری C130 ہیں۔ ان طیاروں کی ممکنہ پاکستان پہنچنے کی سب سے واضح مثال بیلجیم ہے۔ بیلجیم نے اپنے C130 بیڑے کو فروخت کیا تھا اور وہ بالآخر پاکستان فضائیہ تک پہنچے۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ مستقبل میں ان دیگر ممالک کے ریٹائر ہونے والے ہرکولس طیارے بھی پاکستان کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان کے لیے بڑا خطرہ سامنے آ چکا ہے۔ اگر پاکستان فضائیہ ان سرپلس C130 طیاروں کو حاصل کر لیتی ہے تو یہ ہندوستان کے لیے ایک اہم اسٹریٹجک چیلنج بن چکا ہے۔ C130H بنیادی طور پر ٹرانسپورٹ طیارہ ہے لیکن جنگ کے حالات میں اس کی صلاحیتیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ یہ طیارے درج ذیل کاموں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ بڑی تعداد میں فوجیوں اور خصوصی دستوں کی تیزی سے نقل و حرکت جاری ہے۔ بھاری ہتھیار، گولہ بارود، ساز و سامان کی فراہمی بھی ممکن ہے۔ ایئر ڈراپ آپریشنز بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خصوصی مشنز اور کمانڈو آپریشنز کی سپورٹ بھی ہے اور محدود پیمانے پر زمینی اہداف پر حملے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر پاکستان ان طیاروں کو مناسب تعداد میں حاصل کر لے تو ایک ہی رات میں کئی محاذوں پر فوجی نقل و حرکت کو تیز کر سکتا ہے۔ خاص طور پر لائن آف کنٹرول، سردی علاقوں اور گہری پس پشتے میں آپریشنز کی صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ممکنہ اہداف میں حملے کی گنجائش میں جنگ کی صورت میں یہ طیارے براہ راست بمباری کے لیے نہیں بلکہ فوجی قوت کی تیزی سے تعیناتی کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم اگر انہیں خصوصی مشنز یا محدود حملہ آور کردار میں استعمال کیا جائے تو یہ علاقے درج ذیل حساس سمجھے جاتے ہیں۔ جموں و کشمیر کے اہم اڈے اور سپلائی لائنز، پنجاب کے سردی اڈے سے پٹھان کوٹ امرتسر کے قریب علاقے، راجستھان کے سرائی سیکٹرز میں فوجی نقل و حرکت، گجرات کے ساحلی اور سردی علاقے اور دور دراز میں دہلی اور ممبئی جیسے بڑے شہروں کے قریبی فوجی اڈے اگر ایئر فیلڈنگ یا خصوصی مشنز کے لیے استعمال ہوں۔ یہ طیارے خود براہ راست بڑے شہروں پر مسلسل حملے نہیں کر سکتے لیکن یہ پاک فوج کی صلاحیت کو اس حد تک بڑھا سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں محدود محاذوں پر دباؤ ڈال سکے۔ خاص طور پر انہیں ایک خصوصی دستوں کی انسپریشن، ایئر ڈراپ اور لاجسٹک سپورٹ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو ہندوستان کو متعدد محاذوں پر بیک وقت رد عمل دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر پاکستان ان سرپلس C130 طیاروں کو بر وقت حاصل کر لے تو یہ اس کے ٹرانسپورٹ اور خصوصی آپریشنز کی صلاحیت کو کم لاگت پر نمایاں طور پر بڑھا دے گا اور یہ ہندوستان کے لیے خاموش مگر اہم اسٹریٹجک تعاون کے ذریعے ایک بڑی
فیلئر ہو سکتا ہے ہندوستان کا اگر یہ پاکستان یہ تیاری حاصل کر لگتا ہے۔ اللہ پاکستان کو دفاعی میدان میں آگے سے آگے لے جائے اور ہندوستان کو نیست و نابود کرے۔ پاکستان زندہ باد۔